کی طرف سے حملے کیے گئے ہیں B-2 طیاروں کی مدد سے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران کی طرف سے مزید حملے نہیں ہوں گے یا جوابی کارروائی نہیں ہوگی تو یہ جنگ ان کی طرف سے تو ختم ہو گئی، جو امپریشن ان کی بات سے ملا ہے. لیکن دوسری طرف نیتن یاہو جو ہیں وہ امریکہ کو مبارکباد دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کمال کر دیا آپ نے اور آپ کی فورسز نے زبردست اٹیک کیا ہے. منصور جعفر صاحب، کیا جو ایران کی ایٹمی تنصیبات ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں؟ دیکھیں جی، آج ایک پریس کانفرنس کی ہے جو جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ ہیں انہوں نے بڑی خواہش ظاہر کی ہے کہ ان کو موقع دیا جائے ایران کے اندر جو ہے ان تنصیبات کے معائنے کا، تاکہ وہ ان کی جو جعلی رپورٹ پر جو کارروائی کی گئی تھی وہ کس حد تک جو ہے کامیاب ہوئی ہے. اور اس دنیا کو تو یہی دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم ریگولر انسپیکشن کے سلسلے میں ہی ایران کے ان تنصیبات کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ، اسرائیل اور بشمول جوہری توانائی ایجنسی، ان تمام کا ایجنڈا تو یہی ہے کہ وہ جوہری تنصیبات جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے تباہ ہو گئی ہوں. لیکن جو بیانیہ اس وقت ایران کی طرف سے سامنے آ رہا ہے اس میں تو یہی تاثر مل رہا ہے کہ جیسے ایران کو ظاہر ہے یہ تو معلوم تھا کہ یہ تنصیبات نشانے پر ہیں اور کسی بھی وقت ان کو جو ہے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور بالخصوص مذاکرات کا ڈول ڈال کے بھی اسی طریقے سے توجہ ہٹانے کی. تو ایران کا جو بیانیہ اس وقت سامنے آیا ہے اس کے مطابق تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان تینوں جو جوہری تنصیبات ہیں یہاں سے جو بھی افروزودہ یورینیم یا جس مرحلے کی جو تنصیبات تھیں وہاں سے وہ محفوظ مقام کی طرف منتقل کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ اعلانات ہیں کہ جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس وقت امریکی حملوں میں اور اسرائیلی حملوں میں ایک شدت دیکھنے میں آئی ہے، اور خاص طور پہ آج فوردو کے علاقے پر دوبارہ جو حملے کیے گئے ہیں اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہاں سے کوئی چیز باہر تو نہیں لے جائی جا رہی، اور لے جائی جا رہی ہے تو اسے تباہ و برباد کر دیا جائے. اور اسی طریقے سے اس وقت جو تہران کی فضائی حدود ہے اس میں جس طریقے سے اسرائیلی طیارے جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور وہاں پہ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر، حتیٰ کہ اس وقت مختلف جیلوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ قید جو حکومت مخالف عناصر موجود ہیں یا ایسے عناصر کے جن کو مستقبل میں وہ جو رجیم چینج کا ایک ایجنڈا ان کے کارڈز پر ہے ان کو کسی طریقے سے کام میں لایا جا سکے. تو اب اس نوعیت کی بوکھلاہٹ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے اینڈ پہ جو ہے دیکھی جا رہی ہے. دوسری جانب لیکن منصور صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسری جانب جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے اس کے حوالے سے بھی جو اطلاعات ابھی تازہ ترین آ رہی ہیں کہ اس وقت جو وہاں سے جو ٹینکر گزرے ہیں وہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے پرے ہٹ کے دور خطرناک علاقے سے ہٹ کر جو ہے وہ گزرے ہیں. تو یہ ایک انتہا ہے. اور اسی طریقے سے عراق سے جو اطلاعات ہے کہ وہاں جو ٹوٹل انرجیز کی کمپنی ہے جو بصرہ میں سرکاری آئل ریفائنری ہے وہاں کے تقریباً 60% عملہ جو ہے وہ واپس بلا لیا گیا ہے. اسی طریقے سے قطر میں جو امریکی ایمبیسی ہے انہوں نے اپنے سٹاف کو ایک لحاظ سے پبلک میں نہ جانے سے منع کر دیا ہے. یہ تمام وہ اشاریہ ہیں، یہ انڈیکسز ہیں جو اس بات کا انتہا دے رہے ہیں کہ اس وقت جو جنگ کے پھیلاؤ کے حوالے سے خدشات تھے وہ کسی نہ کسی وقت بھی پورے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ایران کو دیوار سے لگانے کے لیے جو ایفرٹس ہو رہی ہیں اور جس انداز سے اسرائیل اور امریکہ مل کر اس پر پل پڑے ہیں تو ایران تنگ آمد بجگہ آمد کے مصداق میں سمجھتا ہوں ممکنہ طور پر ان امریکی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے جو خطے کے اندر تقریباً 8 پرماننٹ اس وقت جو ان کے اسٹیشنز موجود ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کو نشانہ بنا سکتا ہے. صحیح ہے. لیکن منصور صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ IAEA نے اجازت مانگی ہے کہ ہمیں انسپیکشن کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن یہ تو تب ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے ایران کو انگیج کیا ہوتا ہے. ایران تو پہلے تعاون کر بھی رہا تھا 13 جون سے پہلے، اسرائیل کے حملوں سے پہلے IAEA کے لوگوں کے ساتھ پورا تعاون کر رہا تھا، انسپیکشن بھی ہو رہی تھی، پچھلے 10 سال میں سب کچھ ہوتا رہا. اب اگر حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا ہے یا دعویٰ ہے تو پھر اخلاقی طور پر کیا جواز ہے IAEA کے پاس کہ وہ آپ سے انسپیکشن کی اجازت مانگے، اور ایران کیوں دے گا؟ اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی، کیونکہ یہی ایجنسی جو ہے اس بات کی پابند ہے کہ وہ دوسرے ممالک کو کسی بھی ملک کی ایٹمی تنصیبات پہ حملے سے روکے. اور یہ تو انٹرنیشنل لاء کے تحت بھی اور اقوام متحدہ کے دستور کے تحت منشور کے تحت بھی یہ جرم ہے، جنگی جرم ہے کہ کسی ملک کی جوہری تنصیبات چاہے وہاں پہ کوئی افزودگی ہو رہی ہے، بم بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا، کیونکہ اس کے جو ریپرکشنز ہیں خاص طور پہ جو ماحولیاتی آلودگی اور پلس تابکاری کے حوالے سے وہ اتنے زیادہ خوفناک ہیں کہ اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ایسے میں تو یہ جوہری توانائی ایجنسی ایک ایجنٹ کے طور پہ کام کرتی رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کے،
اپنا جو مینڈیٹ جو اسے دیا گیا تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا. 20 سال تک تو وہ ایران کو کلین چٹ دیتے رہے ہیں اپنے ریگولر انسپیکشن میں کہ آپ بائی دا بک چل رہے ہیں. راتوں رات جیسے ہی مذاکرات کا مسئلہ شروع ہوا اور وہاں پہ ایران نے اپنا جو ہے ایک کڑا موقف ان کے سامنے رکھا, تو اس کے بعد یہی جوہری توانائی کے جو گروسی صاحب ہیں وہ اپنے پنڈورے سے جو ہے وہ ایسی رپورٹس نکال رہا ہے کہ جن کو امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے ہوا میں لہراتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جنگی تیاریوں کے اعلانات کرتے ہوئے دکھائی دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اقوام متحدہ اس وقت اپنی طاقت بری طریقے سے کھو چکا ہے ان تمام جو بڑی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے, اسی طریقے سے یہ جوہری توانائی ایجنسی جو ہے اس کے بھی سربراہ اور اس کا جتنا بھی 30 رکنی بورڈ ہے وہ تمام کا تمام اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ کھو چکا ہے. ایسے میں صرف اور صرف وہ امریکہ اور اسرائیل کو یہ خوش نوید دینے کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں کہ جی آپ کی سٹرائکس بڑی کامیاب رہی ہیں, واقعی وہاں کچھ نہیں بچا. بالکل صحیح. ایران امریکی جو ڈرون جو اڈے ہیں امریکی اڈے ان کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور اس پر ہم ایک بڑا اٹیک کریں گے, اور بلکہ یہاں جو ایگزیکٹ ورڈز میں کہا کہ ہم ایسا جواب دیں گے جو سوچا بھی نہیں گیا ہوگا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ تہران جوابی کارروائی سے جنگ کو ہولناک بنا دے گا. تو آپ کے خیال میں اب ایران کیا پلان کر رہا ہوگا, اور کیا واقعی وہ امریکہ کے اوپر اٹیک کرے گا اور اس سے جنگ بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک تو پاسداران انقلاب کے بیانات کا تعلق ہے تو یقیناً اس میں ایسی ہی شدت اور ایسی حدت جو ہے وہ ماضی میں بھی دیکھنے میں آتی رہی ہے, اور خاص طور پہ اس جنگ میں بھی. اس وقت جو ایران پر حملوں کے بعد جو امریکہ نے اور اسرائیل نے اسٹریٹجی ایوالو کی ہے وہ تھوڑا سا ڈیوائڈ اینڈ رول کی بھی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس وقت ان کا جو بنیادی ہدف ہے وہ پاسداران انقلاب ہے. تہران میں ان کے ہیڈ کوارٹر کو بھی آج نشانہ بنایا گیا ہے. گیز میں بھی ایک کارروائی کی گئی ہے جس میں 10 پاسداران انقلاب کے لوگ جو ہے وہ کام آئے ہیں. اس وقت وہ ایران کی جو فوج ہے اسے اور پاسداران انقلاب کو دو ڈفرنٹ اینٹی کے طور پر ٹریٹ کر رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاسداران انقلاب بنیادی طور پہ وہ اس انقلاب کے پاسداران سمجھے جاتے ہیں جس کی ریجیم چینج کا ایجنڈا لے کر اس وقت امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ میدان میں اترے ہیں. تو وہ لہٰذا اس پورے انقلابی سیٹ اپ کو یا ایران کا وہ جو ایک پروکسی وار کا جو ایک ایجنڈا تھا خاص طور پہ شام کے اندر, لبنان کے اندر, یمن کے اندر, کسی حد تک اس کی ہمیں تال میل جو ہے فلسطین کے اندر بھی دکھائی دیتی ہے. بنیادی طور پہ پاسداران انقلاب کو اس کا سرخیل سمجھا جاتا تھا کہ وہ انہی کے اور خاص طور پہ ان کی جو القدس فورس ہے اسے ایک جو بیرون ملک خاص طور پہ جہاں پہ بھی ظلم کا شکار لوگ ہیں ان کی مدد کے حوالے سے ان کی ایک شہرت یا ان کی ایک پہچان تھی. تو اس وقت یہ جو پاسداران انقلاب کی طرف اور جو اس وقت جو شدت آئی ہے وہ بھی بنیادی طور پہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ اس وقت جتنا زیادہ وار کیا جا سکے اسرائیل پر, اور خاص طور پہ ابھی کیونکہ وہاں جو ہیومن لاس ہے اس کی رپورٹس بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. اس سے پہلے تو مٹیریل لاس کی زیادہ رپورٹ آ رہی ہیں, اور آج خاص طور پہ جو اشدود جو ان کے جنوبی علاقے کی طرف حملے ہوئے ہیں اس میں تو ان کے بڑے جو پاور اسٹیشن ہیں وہ شکار ہوئے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کے بڑے حصے میں جو ہے اس وقت برقی رو بھی معطل ہے. تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں لاسز ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو ایران جو بچے کچے اس وقت اسرائیلی عوام ہیں جو اس وقت بھی اپنی زیر زمین بنکروں میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں, ان کی زندگی حقیقی معنوں میں سمجھتا ہوں انہیں تھوڑی سی ہیٹ جائے گی. تو پھر اس وقت جو طاقت کے نشے میں مست اسرائیلی وزیر اعظم ہیں یا ان کے جو سرپرست ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں جنہیں اس وقت پاسداران انقلاب کی ایک سٹیٹمنٹ پہ جو ہے وہ جواری کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایک سٹہ لگایا ہے اس پورے مڈل ایسٹ کے حوالے سے, اور خاص طور پہ ہمارے ایران کو اس کا تختہ مشق بنایا ہوا ہے. تو اس نوعیت کے میں سمجھتا ہوں سخت ٹھوس بیانات جو ہیں وہ دونوں طرف سے دیکھنے میں آ رہے ہیں. اور اس وقت جو فضائی اس وقت حملے جو ہیں اس میں ایک شدت دیکھی جا رہی ہے. ابھی ریسنٹ اطلاعات ہیں کہ اس وقت ایک جاسوسی طیارہ جو ہے وہ اردن میں عمان کے اندر بھی گر چکا ہے. اب یہ معلوم نہیں کہ وہ طیارہ جو اسرائیل کا تھا یا یہاں سے ایران سے فائر کیا گیا تھا یا ایران سے بھیجا گیا تھا. تو اب اس طرح کی جو جسے کہنا چاہیے کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ اس جنگ کا سامنے آنے لگا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس جنگ کے پھیلاؤ کے جو خدشے ہیں اس کو بڑی تقویت دیتا ہے, اور اسی وجہ سے اس وقت جو ایرانی وزیر خارجہ جو ہے ان کی ماسکو میں موجودگی کے بعد جو وہاں سے جو سٹیٹمنٹ آیا بڑا انکریجنگ ہے. پوتن صاحب کے ملاقات کے بعد کرملن سے جو جاری ہوا ہے. تو اب اس نوعیت کی جو ڈپلومیسی ہے میں سمجھتا ہوں اس کو کافی زیادہ جو ہے امپیٹس دیا گیا ہے, اور بنیادی یہی چیز ہے
کہ بار بار اس وقت بھی جو امریکہ کی کوشش ہے یا اس نوعیت کے جو سٹیٹمنٹس پھیلا رہے ہیں، نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ ایران کو جو ہے فوری طور پر مذاکرات کی میز پہ آنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جرمنی جو ہے وہ بھی ان کی آواز میں آواز ملا رہا ہے۔ اب یہ وہ ممالک ہیں کہ جو ویسے تو امریکہ کو بہت شاباش دیتے ہیں، اسرائیل کو بہت شاباش دیتے ہیں، ہاں آپ ہمارا ڈرٹی جاب جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو آپ ان لوگوں کی تہذیب اور ان کی اخلاق باختگی کا اندازہ لگا لیجئے کہ یہ اس پوری جنگ کو جو ہے ایک ڈرٹی جاب بھی سمجھتے ہیں اور اس کا کریڈٹ بھی اپنے ان اتحادیوں کو دینا چاہتے ہیں، اور اس پورے مطلب غلاظت کے ساتھ جو ہے یہ آپ سمجھ لیجئے انسانوں کے قتل عام میں ملوث ہے۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ جو اس وقت یعنی یہ جو پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے ایران کا، یہ کوئی راتوں رات نہیں ہوا جی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ غزہ کے اندر بھی جو ایک پورا زیر زمین سرنگوں کا جال بچا تھا وہ عین اسرائیل کی ناک کے نیچے، تو یہ جو بعض اوقات جو آپ کی جو جارح قوتیں ہوتی ہیں وہ طاقت کے نشے میں اتنا مست ہوتی ہیں کہ انہیں اپنے ناک کے نیچے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور ابھی بھی